معجزے یقین کے داغے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سبھی اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ صبر اور شکر مومن کے لیے اس کے رب کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ صبر امید ٹوٹنے سے بچاتا ہے اور شکر نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔ فیثاغورس کا قول ہے، تمام اعضائے جسمانی میں زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ زندگی جن زخموں سے بری پڑی ہے، ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ آپ کے الفاظ ردی ہیں اگر سامنے والا کباڑیا ہو۔ فقیری پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، مینگ کو سولی چڑھانا پڑتا ہے۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کانوں کو بند رکھے، یعنی بری بات نہ سنے، نہ کہے اور نہ ہی دیکھے۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اقبال، ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ عارضی لوگ خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ جب لوگ تم سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ کے اس خوبصورت پردے سے متاثر ہوتے ہیں جو اللہ نے تمہاری کوتاہیوں پر ڈال رکھا ہے۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ ابو علی سینا کا قول ہے، جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ دل کفیل، دل سبیل، دل بخیل، راستے قلیل، غم طویل، پھر عزرائیل۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جسے نرمی عطا کی گئی اسے دنیا و آخرت کی اچائیوں میں سے حصہ دیا گیا۔ گٹھیا اوپر کڑا شخص نہیں، نیچے والے گٹھیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب پر عذاب کرے۔ منقول ہے، افضل عبادت وہ ہے جس میں زحمت تکلیف زیادہ ہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا، برا سچ کیا ہے؟ جواب دیا، آدمی کا اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ حیا ایمان سے ہے، یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے، اسی طرح حیا باحیا کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے۔ یوں مجازاً اسے ایمان سے فرمایا گیا۔ یحییٰ بن خالد برمکی کا قول ہے، جو اچھی بات سنو اسے لکھ لیا کرو، جب لکھ لو تو اسے یاد کر لیا کرو، اور جب یاد کر لو تو بیان کر دیا کرو۔ فرمان مصطفی ہے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو جب تک کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس پر باقی ہے، پہنانے والا اللہ پاک کے حفظ و امان میں رہے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مصیبت کے لیے دعا کو تیار رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، احسان کرو تو دیکھ کر کرو، کم ظرف ہوا تو نقصان ضرور پہنچائے گا۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھے، مطلب سے نہیں۔ دماغ ایک بیڑ ہے اور روح ایک بیڑیا ہے، اور ایمان ایک چرواہا ہے۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو
تو بیڑیا بیڑ کو کھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک نماز میں ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ ارشاد سیدنا یحییٰ ابن ابو کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ علم جسمانی راحت و آرام کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ غصہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو جہنم میں جھونک سکتا ہے۔ خلقت سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ غیرت ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نصیحت کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تجھ سے کوئی برا عمل سرزد ہو جائے پھر تو اس کے بعد کوئی نیک کام کر لے تو یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں سے ہے؟ فرمایا، یہ تو افضل ترین نیکی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ پاک پریشان حالوں کی مدد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز، حاصل و نچوڑ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا۔ غیروں نے اتنی غلاظت ذہنوں میں بر دی کہ اب قرآن اور نبی پاک کا فرمان سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو سلامت رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خاموش رہنے کو لازم پکڑ لے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے علم بھول جانے کا شکار ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ احد اور احمد سے تعلق پیدا کر، اے بھائی جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لمبی عمر اگر گناہوں میں گزرے تو عذاب الہی ہے جیسے شیطان کی عمر، اور اگر عبادتوں میں گزرے تو رحمت الہی ہے جیسے نوح کی عمر۔ ارشاد حضرت سیدنا امام غزالی ہے کہ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو نیکیوں اور اطاعت الہی کے راستے پر چلنے سے روک دیتی ہے۔ عقل مند اور سعادت مند اگر استاد سے بڑھ بھی جائیں تو اسے استاد کا فیض سمجھتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ استاد کے پاؤں کی مٹی سر پر ملتے ہیں۔ نماز 5 وقت فرض ہے اور اخلاق 24 گھنٹے۔ بخشے جائیں گے آل محمد کی خاطر، ورنہ نہ ہم اچھے نہ ہمارے اعمال اچھے۔ فرمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نصف یعنی آدھی عقل ہے، اچھا سوال کرنا نصف علم ہے، جبکہ اچھی تدبیر اختیار کرنا نصف زندگی ہے۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے باز رہے اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے ضرور بچائے گا۔ دل ایک شیشے کی مانند ہے، اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑ نہیں سکتا، لیکن اگر جڑ بھی جائے تو اپنی پہلی والی چمک کھو دیتا ہے۔ خدا کی طرف جانے والا ہر راستہ کسی انسان پر ختم ہوگا۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ کیا تو جانتا ہے کہ نفس کیا چیز ہے؟ نفس وجود کے اندر چھپا ہوا کافر ہے جسے صرف کافر یہود ہی دوست رکھتے ہیں۔ حاسد کبھی سردار نہیں ہو سکتا اور بزدل کو سرداری زیب نہیں دیتی۔ روح کے اپنے آنکھ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہے جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ غصہ، شہوت اور حرص کی ہوائیں اس کو اڑانے لے جاتی ہیں جو نیاز مند نہ ہو۔ تکبر کی ہوا، غرور کی ہوا اور خود پسندی کی ہوا اس کے لیے اڑتی ہیں جو اہل علم نہ ہو۔
جو شخص تنکے کی طرح نفس کی ہوا کے بس میں ہو وہ ظالم اور مظلوم میں تمیز نہیں کر سکتا۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے خاموشی میں اور 1 حصہ لوگوں سے دور بھاگنے میں ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان زمین کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن اپنے شیطانوں کو اس طرح تکا دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کو سفر میں تکا دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ چغل خور جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ اگر یہ شخص ایمان پر مرا تو جنت میں اولاً نہ جائے گا، بعد میں جائے تو جائے، اگر کفر پر مرا تو کبھی وہاں نہ جائے گا۔ شیخ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں وہ دنیا کا سب سے قابل رشک انسان ہے۔ رزق جو اس کے لیے کافی ہو، بیوی جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، گھر جو اس کے لیے باعث آرام ہو، اور وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے دور میں صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تب آدمی دنیا کے معمولی سامان کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، عبادت مخلوق کے لیے ہو تو زمین میں دسا دی جاتی ہے، اور جو خالق کے لیے ہو وہ آسمان پر چڑھائی جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ دوسروں کے سینے سے شر اس وقت دور کر کہ پہلے تو اپنے سینے کی صفائی کر لے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، نیک بخت وہ ہے کہ نیکی کرے اور ڈرے، اور بدبخت وہ ہے کہ بدی کرے اور مقبولیت کی امید رکھے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، شکایت کا ترک کرنا صبر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کو نرمی عطا ہوئی دنیا و آخرت عطا ہوئی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تمسخر اکثر قطع دوستی، دل شکنی اور دشمنی کا باعث ہوتا ہے، اس سے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی اعمال بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اخلاص نیت ان کو بڑا کر دیتا ہے، اور کتنے ہی اعمال بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت میں عدم اخلاص ان کو حقیر بنا دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا، عمل کرنا، اوروں کو سکھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس طرح برائی سننے کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو مدح سرائی سے بھی بچا۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ بطلیموس کا قول ہے کہ حکمت ایک درخت ہے جو دل سے اگتا اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، دنیا میں بہترین دوا محبت اور عزت ہے، اگر آرام نہ آئے تو دوا کی مقدار بڑھا دو۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں سے ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ جو شخص ہر کسی کی آہ میں آہ ملائے اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے،
خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ کی شاخ ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ فرمان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہ خاموشی ایک بیش بہا خزانے کی مانند، حلم اور بردباری کی زینت اور نادان شخص کے جہل و نادانی چھپانے کا وسیلہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اپنی آرزوئیں دل میں ہی مار ڈالو اور دلوں کو ان میں نہ مرنے دو۔ لوگ سیرت کا صرف رونا روتے ہیں، بات ہر کوئی شکل دیکھ کر ہی شروع کرتا ہے۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہے وہ خدا کے نور کی شعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن، تاکہ تو پانی اور مٹی کے خول سے باہر آ جائے۔ روح کو راستہ دو اور شوق سے راستے پر چلو۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔